تو یہ فرمائے گا کہ اس جنگ سے اب ایک بات تو بڑی کلیئر ہو چکی ہے کہ بھارت کا جو جھوٹا پروپیگنڈا ہے اور وہ جو پاکستان کے خلاف الزامات کی بوچھاڑ تھی کہ پاکستان دہشت گردی کا مرکز ہے، عسکریت پسندی کا مرکز ہے، ایکسٹریمزم کا مرکز ہے، پورے ریجن کو ڈی سٹیبل کر رہا ہے، وہ ساری عمارت تو ملبے کا ڈھیر بن چکی ہے۔ آپ کی کیا رائے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً جو پہلگام کا واقعہ بنایا گیا اور پھر اس کا الزام پاکستان پر اس نے لگایا، اور آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو ہمارا دشمن ہے یہ مکار بھی ہے، جھوٹا بھی ہے اور ڈھونگ بھی رچاتا ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ایک جنگ کو مسلط کرنے کی کوشش کی، اور جس کا واضح جواب ہماری پاکستان فورسز اور ہماری آرمی، پاک آرمی نے دیا، اور ایئر فورس کے جوانوں اور شہینوں نے دیا، جو کہ ساری دنیا کے سامنے عیاں ہو گیا الحمدللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور اس کی نصرت سے جب انسان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے اور پھر اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے اور پھر اس کے بعد جو بھی کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھر کامیابی میں بدل دیتے ہیں۔ میں یہاں پر سلام پیش کرتا ہوں اپنی مسلح افواج کو اور مسلح افواج کے سپہ سالار پاکستان جناب جنرل عاصم منیر صاحب کو، جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور پھر اس آپریشن کا جو نام ہے وہ بڑا ہی عظیم نام چنا، اور وہ بیانم مرصوص کے نام سے جو ہے دنیا کے سامنے آیا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار، اور اللہ کے فضل و کرم سے سیسا پلائی ہوئی دیوار وہ ہمارے جو افواج پاکستان کے جوان ہیں اور ہماری ایئر فورس کے جوان ہیں وہ بن گئے، کیونکہ ہم جنگ نہیں چاہتے تھے، اور ہم بالکل دنیا کے سامنے یہ بات عیاں ہے، کیونکہ اس کو پاکستان کی ترقی اور جو خوشحالی کی طرف پاکستان جا رہا تھا وہ ہضم نہیں ہو رہا تھا، اور مودی کے جو مذہبی جنون والے ہندو ہیں جنہوں نے ہمیشہ ہندوستان کے اندر اقلیتوں پہ ظلم کیا ہے، اور آپ خود جانتی ہیں کہ یہ جو گجرات ہے یا مقبوضہ کشمیر ہے یا ہندوستان کے اندر جتنے بھی مسلمان رہتے ہیں یا ادر کوئی مذہب کے لوگ رہتے ہیں، چاہے وہ مسیحی ہوں چاہے وہ سکھ ہوں، کسی کو بھی یہ لوگ برداشت نہیں کرتے، اور ظلم و ستم کے انہوں نے پہاڑ گرائے ہیں۔ تو ہم تو نہیں چاہتے تھے، مگر انہوں نے خود اس چیز کو مسلط کیا، اور پھر جب پاکستان نے اپنا دفاع کیا اور پاکستان نے دنیا کو بتا دیا کہ الحمدللہ ہمارے پاس ایمان کی قوت ہے، ہمارے پاس لا الہ الا اللہ کی قوت ہے، ہمارے پاس نعرہ تکبیر کی قوت ہے، اور اس قوت سے الحمدللہ جو بھی آگے بڑھا ہے اللہ نے اس کو کامیابی میں ایسا بدلا کہ آج اس پر تبصرے ہو رہے ہیں، اور پھر اس کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، دنیا کو بیچ میں ڈالنا پڑا، عالمی طاقتوں کو ڈالنا پڑا، اور پھر امریکہ نے اس کردار کو ادا کیا، اور پھر یہ سیز فائر کی طرف گئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ہمیشہ امن کی بات کرتے ہیں، ہم نے ہمیشہ مذہبی ہم آہنگی کی بات کی ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت عطا کی ہے، اور پاکستان نہیں دنیا بھر میں پاکستان کی حکومت اور ہم سب مل کر بین المسالک بین المذاہب ہم آہنگی کی بات کر رہے ہیں، اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ اصل رستہ جو ہے وہ یونٹی کا ہے، وہ اتحاد کا ہے، وہ ہم آہنگی کا ہے، وہ وحدت کا ہے، اور ہم نے اس کو پروموٹ کیا ہے، اور ہماری حکومت، ہمارے قومی سلامتی کے ادارے سب کے سب، اور عوام پاکستان اور ہمارے ممبر و محراب، ہمارے علماء، آپ دیکھیں کہ پیغام پاکستان ایک ایسا بیانیہ جو کہ 10,000 علماء نے جس کے اوپر دستخط کیے، وہ کیا ہے؟ وہ دہشت گردی کے خلاف ہے، وہ انتہا پسندی کے خلاف ہے، وہ خودکش حملوں کے خلاف ہے،
وہ ریاست کے اندر ریاست اور ریاست میں ہتھیار اٹھانا اس کو غیر شرعی قرار دیا گیا ہے۔ تو ہم تو ہمیشہ دہشت گردی کے خلاف رہے ہیں، اور قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو ایک انسان کا قتل کرتا ہے وہ پوری انسانیت کا قتل کرتا ہے، اور جو ایک انسان کی جان کو بچاتا ہے وہ پوری انسانیت کی جان کو بچاتا ہے۔ مولانا صاحب یہ بھی فرمائے گا کہ بھارتی حملوں میں جو ایکسٹریمسٹ گروپوں کو نشانہ بنانے کے دعوے بھارت کرتا رہا تھا کچھ گھنٹوں تک کہ ہم نے ان مساجد کو، ان مدرسوں کو ٹارگٹ کیا ہے، پھر کچھ لوگوں کو انہوں نے ان کو مارنے کا، ان حملوں میں ان کی جان لینے کا بھی دعویٰ کیا، وہ بھی غلط ثابت ہو گئے، ان لوگوں کے ویڈیو پیغامات بھی آ گئے۔ آپ کے خیال میں اس کے رسپانس میں پاکستان نے جو نشانہ بنایا بھارت کے اندر کئی ایسی جگہوں کا جہاں ایکسٹریمزم کا جو گڑھ تھی یا جو اس کا مین سینٹر تھی، یہ کتنا امپورٹنٹ تھا کہ پاکستان اس کا رسپانس اس طرح دے، اور وہ جو دعوے وہ کر رہے تھے وہ آپ کے خیال میں کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس نے جن مراکز پہ بھی اپنے مزائل داغے ہیں یا مزائل مارے ہیں، وہاں بے گناہ شہری شہید ہوئے ہیں، بے گناہ بچے شہید ہوئے ہیں۔ وہ جو ان کا میڈیا پروپیگنڈا کر رہا تھا، ان کی جنونیت پروپیگنڈا کر رہی تھی، ان کی حکومت پروپیگنڈا کر رہی تھی، یہاں مراکز ہیں، یہاں ٹریننگ کرائی جاتی ہے، یہاں یہ ہے، یہاں یہ ہے، یہ سب کا سب ایک جھوٹ کا ان کا پلندہ تھا۔ مجھے بتائیں کہ وہاں پر جب انہوں نے کیا ہے اور عالمی قانون کی خلاف ورزی کی ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی ہے، اور پھر انہوں نے وہاں پر جو بمباری کی ہے، اس میں کون لوگ، وہاں پر کوئی ٹریننگ سینٹر نظر آیا آپ کو؟ وہاں پر کوئی ایسی چیز نظر آئی کہ جہاں پر یہ لوگ جو ہے وہاں اور اگر دیکھا جائے، یہ تو بے گناہ شہری شہید ہوئے، اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں، اگر دیکھا جائے تو اس کے تانے بانے یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ ہندوستان کے ساتھ ملتے ہیں۔ اور جعفر ٹرین ہو یا ہمارے پاکستان میں اور پاکستان خطے میں کہیں بھی کوئی بھی ایسا واقعہ ہوا ہے، کیونکہ ہم تو وار اینڈ ٹیرر کی جو جنگ ہے وہ کب سے لڑ رہے ہیں، اور ہم نے 70,000 سے زائد اپنے لوگوں کو، بچوں کو، فورسز کو، افواج پاکستان کو، سول سوسائٹی کو اس میں آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جانوں کی شہادتیں دی ہیں، اور 70,000 لوگ قربان ہوئے ہیں اس ملک کے اوپر، اور وہ کس سے ہوئے ہیں؟ وہ زیادہ دہشت گردی سے ہوئے ہیں، اور دہشت گردی کو ختم کرنے میں آج ہماری حکومت، ہماری فورسز اور ہم اور عوام، ممبر و محراب سب مگر یہ دہشت گردی ہے کہاں سے؟ دہشت گردی کہاں سے رہی؟ اس کو تو یہ دیکھتے نہیں، اور یہ پہلگام کا جو واقعہ جھوٹا انہوں نے بنایا، اس کا الزام پاکستان پر لگایا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک زیادتی تھی، اور اس نے جو حملہ کیا اس کو اب یہ معلوم ہو گیا، بلکہ پوری دنیا کے اندر اس وقت جو تبصرے ہو رہے ہیں تبصرہ نگاروں کے، وہ یہی ہیں کہ اس وقت جو بازی ہے وہ پاکستان لے گیا۔ کیوں لے گیا؟ وہ ان کی وجہ سے لے گیا، اس لیے کہ انہوں نے غلط کیا، اور پھر پاکستان کو یہ سمجھا شاید یہ کمزور ہے، وہ کمزوری نہیں تھی۔ ہم ہمیشہ دنیا میں امن چاہتے ہیں، ہم نے ہمیشہ دنیا میں امن کی بات کی ہے، دنیا بھر کے ہمارے جو پلیٹ فارم ہمیں ملتے ہیں وہاں پر جا کر بھی ہم یہی بات کر رہے تھے۔ بس اصل جو بات ہے وہ یہی ہے کہ اس کو یہ ہضم نہیں ہو رہی تھی بات کہ پاکستان اب ترقی کی طرف کیوں جا رہا ہے، پاکستان ٹیکنالوجی میں اتنا آگے کیوں بڑھ رہا ہے، پاکستان جو ہے وہ آگے کیوں جا رہا ہے۔ یہی بات تھی جو اس کو ہضم نہیں ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے یہ اس نے کیا، اور مودی کا غرور میرے اللہ نے توڑا، مودی حکومت کا غرور میرے اللہ نے توڑا، اس کی فورسز کا غرور میرے اللہ نے توڑا۔ ایل او سی کے اوپر جو چیک پوسٹوں کو تباہ کیا گیا پاکستان کی طرف سے، سفید جھنڈے کس نے لہرائے؟ انہوں نے لہرائے، اور آج آپ نے دیکھا کہ ان کا سارا جو نظام تھا اس کو پاکستان نے تباہ کیا، اور آج یہ دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور پاکستان کی آرمی، پاکستان کی جو ٹیکنالوجی وہ بہت آگے، بھئی وہ آگے جائے گی، اور الحمدللہ ہم تو اسلامی ایٹم بم ہیں۔